2001 میں را نے، ہندوستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے سی آئی اے کو رپورٹ دی تھی کہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اس کے کہیں نہ کہیں پر کوئی القاعدہ کے ساتھ روابط موجود ہے، لیکن سی آئی اے کا جواب یہ تھا کہ اس کے لیے ہمیں ٹھوس ثبوت درکار ہے جو کبھی بھی را فراہم نہیں کر سکی۔ ہم بچپن سے لے کے آج تک دیکھتے رہے یہ لوگ بیچارے تبلیغ کے لیے گلیوں محلوں میں نکلتے ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ کئی دفعہ اللہ معاف کرے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے باوجود محبت سے پیار سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی میں نے دیکھا ایسی ایسی شرارتیں کرتے ہیں بچے، محلے میں لڑکے اور بندے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چودھری صدیق صاحب گھر ہیں، اندر سے آواز بدل کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی جی نہیں ہے، یہ بیچارے اس کو بھی شرمندگی سے بچا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آواز بدل کے اس کے باوجود کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، وہ آئے تو ان کو کہیے گا عصر کے وقت مسجد میں آ جائے۔ اس طرح کے لوگ یار اتنا پیار کرنے والے اور اتنی محبت اور سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرنے والے۔ دیکھو تبلیغی جماعت پر آپ یعنی کسی حوالے سے آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کے جو تبلیغ کی جو طریقہ کار ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی حکمت عملی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، فقہی اختلاف آپ کو ان سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان پر دہشت گردی کا الزام عائد کر دیں، یعنی جو ان کا ترہ امتیاز ہے یعنی صلح جوئی اور امن، یہ تو تبلیغی جماعت کا حسن سمجھا جاتا ہے، آپ اسی کا بیٹا گرک کر دیے۔ پریکٹیکلی تم دیکھو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے دنیا کا، میرا خیال ہے اب تیسرے نمبر پہ آ گیا، دوسرے نمبر کا وہ بنگلہ دیش والا اجتماع ہو گیا، اتنے تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کبھی تم دیکھو ادھر اجتماع کے اوپر ایک بندوق نہیں نظر آتی، یعنی سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان کو بندوق استعمال کرنے کی، بندوق ہاتھ میں تھامنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ڈنڈے پکڑ کے گیٹ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی آپ نے آئیں جی آئیں بسم اللہ آئیں، سب کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تبلیغی جماعت والے اتنے سلحجو ہیں، کئی مسجدوں میں مختلف اختلافات کی وجہ سے ان لوگوں کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے ایک گال پہ تھپڑ کھا کے دوسرا گال پھر آگے کر دیتے ہیں اور مار لو بھائی۔ یعنی تبلیغی جماعت کے کسی رکن کے لیے اسلحہ رکھنے کی سختی سے ممانعت، اسلحہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ۔ ہاں حالانکہ ان میں بہت بہت تگڑے لوگ ہوتے ہیں، کھرب پتی لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، بہت بہت بڑے آفیسرز ریٹائر کیا اور حاضر ڈیوٹی کیا، جرنیل یار میں نے دیکھے ادھر، اتنا بڑا بندہ ادھر دیکھا ہے تبلیغی جماعت میں گیا ہوا اور ان کے سامنے ان کی بات سن رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع سالانہ اجتماع ہے وہ تو ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر تمام اختلافات بھلا کر لوگ جاتے ہیں کہ چند لمحات کے لیے یعنی روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث سب لوگ بلا تمیز بلا تفریق وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ ہاں اجتماع میں سارے فرقے وہاں کٹھے ہوئے، اس قدر ہارش سٹیٹمنٹ دے دی ہے بغیر سوچے سمجھے، اور ان لوگوں کے متعلق جو پوری دنیا میں، یورپ پورے میں، امریکہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ تم خود سوچو نا، اگر تبلیغی جماعت پر کسی قسم کی پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شائبہ بھی کسی ملک کو ہوتا تو وہ اس قدر آزادی اور فراخ دلی کے ساتھ ان لوگوں کو ویزے جاری کرتا۔ یعنی ایف بی آئی کے مطابق، ایف بی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ کے اندر 50,000 سے زیادہ ایکٹیو ارکان ہیں تبلیغی جماعت کے، برطانیہ کے اندر 1360 مساجد میں سے 620 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر باقاعدگی کے ساتھ تبلیغی جماعت کی جو وفود ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ تم یہ دیکھو کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ٹیررزم سے نمٹنے کے جو گروپس ہیں، جو گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں یا میڈیا کے ادارے ہیں جو اس پر بہت کام کرتے ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کو ایک کھلا لائسنس دیا ہے باقاعدہ تحقیقات کے بعد۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ جو ایک بہت بڑا گروپ ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اس کا یہ کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت سختی سے غیر سیاسی اور کبھی بھی وائلنس میں ملوث نہیں پائی گئی۔ اس کے علاوہ سی آئی اے کا ایک سابق افسر ہے جو اسلام سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں ان پر بہت ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، گراہم فولر، اس کا یہ کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت ایک پرامن اور غیر سیاسی تحریک ہے جو صرف تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد فرانس کے جو نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ کے اولیور رائے نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی، اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر غیر سیاسی اور قانون کی پابند جماعت ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے اس نے۔ اس کے بعد مشیگن یونیورسٹی کی جو باربرا ڈی میٹل ہے، اس نے لکھا تھا کہ ایک غیر سیاسی خاموش تحریک جو انسان اور انسانیت کے رینیول پر یقین رکھتی ہے۔ فرانس کے جو نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ کے اولیور رائے نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی، اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر غیر سیاسی
اور قانون کی پابند جماعت ہے. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے اس نے. اس کے بعد مشیگن یونیورسٹی کی جو باربرا ڈی میٹل ہے اس نے لکھا تھا کہ ایک غیر سیاسی خاموش تحریک جو انسان اور انسانیت کے رینیول پر یقین رکھتی ہے.